بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق والفجر وليال عشر والشفع والوتر الصلاة والسلام توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ چند منٹ کی تاخیر میری وجہ سے ہوئی، موجود میں تھا یہیں لیکن آنے کے قابل نہیں تھا۔ تو آج اگر آپ نے دعا کر دی تو کچھ پڑھ دوں گا میں، ورنہ مجھے لگ نہیں رہا کہ کچھ میں کہہ سکوں۔ سورہ فجر کا ابتدائیہ تلاوت کیا ہے میں نے۔ سرزمین ملتان پر اس پر 1 درجن سے زائد مجالس میں نے پڑھی ہیں۔ مختلف اوقات میں اس کی مختلف تفسیریں، تعویلیں بیان ہوئیں۔ ہر تعویل، ہر تفسیر اپنے اپنے مقام پر حق ہے، سچ ہے، اور ابھی اتنا کچھ تفسیریں اس کی باقی ہیں کہ شاید اتنی ہماری زندگی باقی نہیں ہے۔ فرمایا والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، 2 کی قسم، 1 کی قسم۔ جیتے رہو، لگتا ہے کہ تم میرا مزاج بنا ہی دو گے کچھ کہنے کا۔ میں زیادہ دشت ادراک میں سفر پہ مجبور نہیں کرنا چاہتا آپ کو۔ درمیانی تفاسیر مختلف ہیں، آخری تفسیر بھی مختلف ہے، لیکن والفجر کے بارے میں جب اس کی تفسیر جسدانی اور پیکر کے سانچے میں ڈھلتی ہے تو صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ تک 11 صدیوں میں جتنی بھی مذہب اہل بیت پر تفسیریں لکھی گئیں، سب نے بالاتفاق یہ لکھ دیا ہے کہ انما الفجر هو القائم۔ کہ فجر سے مراد قائم آل محمد کی ذات ہے، وہ
وہ فجر توحید ہیں. اللہ اکبر. اللہ پڑھ جتنے لمحے سکوں گا، لیکن یہ تو سب جانتے ہو کہ بخل غضنفر نے سیکھا نہیں. ارحم سے والناس تک پورا قرآن پڑھ لو. فجر بھی میرے سردار کو کہا گیا اور صبح بھی ان کا نام ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اس منبر سے لے کر نجف اشرف کے حوض علمیت تک کی ضمانت ہے میری. قرآن میں امیر کائنات کو صبح کہا گیا ہے، فجر نہیں. لیکن مہدی دوران کی ذات وہ ہے جن کا لقب فجر بھی ہے، صبح بھی ہے. اس میں علت کیا ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا اگر آپ کی توائے نے مجھے اجازت دی تو. جناب امیر کو صبح کہا گیا، وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ. سورہ تکویر میں اللہ کہہ رہے قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے. اور جب میں نے مذہب اہل بیت کی کتب کو کھنگالا تو یہ ملا کہ اقسم بانفاس امیر المومنین علیہ السلام لیلۃ مبیتہ علی فراش رسول اللہ، کہ جس رات میں، کیونکہ ایک ہی رات سوئے ہیں علی، بس ایک رات، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، فرمایا جب اپنے آپ کو رسالت کا صدقہ اور فدیہ سمجھ کے بستر نبوی پہ سو کر علی نے سانسیں لیں، اللہ نے کہا مجھے ان سانسوں کی قسم. صبح کہا علی کو، فجر نہیں. موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب. میں اسی عشرے میں پڑھ چکا ہوں یہ آیت. اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ میرا وعدہ ہے صبح کا، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اس صبح سے مراد میرے امام زمانہ، اور صرف کل کی رات چھوڑ کے پرسوں کی رات میں بتا چکا ہوں آپ کو، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر. فرمایا سلامتی ہے ہر دشمن کے لیے، ہر منکر کے لیے، ہر اپنے کے لیے، ہر بیگانے کے لیے، ہر یگانے کے لیے، ہر ماننے والے کے لیے، ہر سوچنے والے کے لیے، ہر مخالف کے لیے، ہر مخالف کے لیے. سلامتی ہے جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے. اور وہ آپ سن چکے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ حتی یظہر القائم علیہ السلام، جب تک ہمارے قائم کا ظہور نہیں ہو جاتا لوگ سلامتی کے مزے لوٹ لیں. اس کے بعد پھر سلامتی نہیں ہوگی سوائے صاحب ایمان کے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ اور ایمان اور شک کا جوڑ نہیں، ایمان اور سوچ کا جوڑ نہیں. اور پھر ولایت کے مسئلے میں تو حضور ایسا ہے کہ اللہ، انکار تو حشمت دور کی بات ہے نا، سوچ کو اللہ حجت سے برداشت نہیں کرتا. اب یہ تو میں نہیں کر سکتا کہ اپنی تھکن بھی خود اتاروں، خود کو حاضر بھی کروں، پڑھوں بھی، سمجھوں بھی خود. میری طرف دیکھو، تمہارے مولا خیبر شکن سے پوچھا گیا یونس نبی نہیں ہے؟ فرمایا ہے. رسول نہیں ہے؟ فرمایا ہے. معصوم نہیں ہے؟ فرمایا ہے. حجت خدا نہیں؟ فرمایا ہے. پھر یہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن اللہ نے قید رکھ کے سزا کیوں دی؟
خدا کے لیے سارے حلالی موالی اندر والے باہر والے بلکہ جہاں تک سپیکر کی آواز جا رہی ہے، بس نیاز اکبر یہ سوال کرنا تھا، صحیفہ ولایت پر سرخی جلالت آئی، فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ عالم ذر میں، عالم ازل میں، عالم ارواح میں اللہ نے 3 اعلان کیے تھے، الستو بربکم ومحمد نبیکم وعلی امیرکم، میں تمہارا رب ہوں، محمد تمہارا نبی ہے، علی تمہارا امیر ہے۔ خدائی سے اقرار لیا روا روی میں، حجتوں سے کھینچ کھینچ کر، بازو ہلا ہلا کے، ہر نبی سے کہا جب تک علی کو اپنا امیر نہیں مانو گے تمہیں نبوت نہیں ملنے کی۔ سب نے مان لیا، انکار یونس نے بھی نہیں کیا تھا۔ ایک لمحے کا 1000واں حصہ سوچا، حصہ، لاکھواں حصہ، کروڑواں حصہ سوچا، اور یہ نہیں سوچا کہ مانوں یا نہ مانوں، یہ بھی نہیں سوچا، صرف اتنا سوچا کون ذی وقار ہے وہ علی کہ جسے جب تک میں اپنا امیر نہ مانوں میرے سر پہ تاج نبوت نہیں آتا۔ علی فرماتے غیرت خلاق نے اسی بات کو گوارا نہیں کیا، فرمایا تشکو فی صورت اقمتہ انا، تیری یہ مجال تو میری اس تصویر کے بارے میں سوچے جسے میں نے کبریائی کی تنہائی میں بنایا۔ تو جب اللہ یونس کے لیے سوچنا گوارا نہیں کرتا، محمد یونس کے لیے کیسے گوارا کرے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات دوستو یا نہیں؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں سوچ اور ایمان کا جوڑ نہیں، بات بولی تو نہیں؟ ہاں اگر وہیں مل جاتی، پہلی بات تو یہ ہے کہ درستی کر لو، یہاں لفظ سزا نہیں بولا جائے گا، یہ توہین عصمت ہے، کیونکہ کسی کے مقام کو سوچنا گناہ نہیں، کفر نہیں، شرک نہیں، الہاد نہیں، گناہ نہیں، معصیت نہیں، چونکہ اللہ کے مذہب محبت کے آئین نرالے ہیں اس گھر کے لیے، اس لیے اس نے اپنے مذہب محبت میں اس کا نام ترک اولا رکھا۔ تو اگر وہی پکڑ لیتا، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ اس وقت مچھلی کے پیٹ میں بھیجا جب وہ امت موجود تھی جس پر یونس حجت تھا۔ تاکہ امت کو خبر ہو جائے کہ جب اس ولایت کے معاملے میں ہمارے نبی کو معافی نہیں تو امت کے لیے کیسے رخصت ہو سکتی ہے؟ اب سمجھ میں آگئی بات؟ مولا کو صبح کہا، امیر کائنات کو فجر نہیں، میرے مولا کو 2 دفعہ قرآن میں صبح کہا، 2 دفعہ فجر کہا، فجر بھی ہے صبح بھی ہے، کیوں؟ سبب آخر کوئی نہ کوئی علت ہونی چاہیے۔ امیر کائنات کو فجر نہیں کہا، چلو علی کو صبح کہا تھا، اسے فجر کہا تھا، ٹھیک تھا، ہاں تو تقسیم منصب میں امتیاز سوچ لیتے ہم، یہ اپنے اپنے منصب کی ڈیوٹی کی بات ہے، لیکن نہیں، اسے صبح بھی کہا۔ اب میں بات کروں گا پھر پتہ نہیں کئی ظرف چھلک جائیں گے،
اس کا مطلب ہے کہ بانٹتے ہوئے جب وہ بانٹ رہا تھا تو اس نے علی جیسے باپ کو ایک حصہ دیا، اور بیٹے کے لیے 2 حصے رکھے۔ باپ کے لیے صبح، بیٹے کے لیے صبح بھی۔ میں پہلے ایک قول امیر پڑھتا ہوں، پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ پوچھا گیا امام کیا ہوتا ہے؟ امام ہوتا کیا ہے؟ اب غضنفر بیچارے کو کیا خبر امام کیا ہوتا ہے؟ ہاں مجھ سے پوچھو عالم کیا ہوتا ہے، خطیب کیا ہوتا ہے، تو میں آپ سے کروڑ گنا زیادہ بہتر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ میں خود ہوں۔ گویا میں نے اپنا آپ بتانا ہے۔ تو اب امام جب پوچھنا ہے تو پیش امام بیچارے کو کیا پتا امام کیا ہے؟ ایسے کہتے ہیں نا، کیوں بیٹے ناصر؟ پیش امام ہی کہا جاتا ہے نا، تو خود امام سے کیوں نہ پوچھا جائے کہ امام کیا ہوتا ہے؟ توجہ! عزت حیدر کی قسم، حیدر نے یہی جواب دیا، الامام، ذہن میں رہے، صبح، فجر، فجر، صبح، یہ ذہن میں رہا تو لطف آئے گا۔ فرمایا الامام نور یشرق فی صبح الازل فیلوہ علی حیاکل التوحید اوصارہ۔ فرمایا امام وہ نور ہے جو صبح ازل میں چمکا، چمکا تو پھر کیا ہوا؟ فیلوہ علی حیاکل التوحید اوصارہ، پس توحید کے مجسموں پر اس کے آثار نقش ہو گئے۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی جی میری طرف دیکھیے، فجر وہ صبح ہے جسے ہر کوئی نہیں دیکھتا، یہ 2-3 راتیں میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ فجر کی 2 قسمیں ہیں، ایک کاذب ایک صادق۔ پہلے یوں الف کی طرح روشنی پھوٹتی ہے جیسے انار، آتش بازی والا انار، وہ صبح کاذب ہوتی ہے، اور ایک بے کی طرح پورے افق پہ پھوٹتی ہے روشنی، وہ صبح صادق ہوتی ہے۔ اسے کوئی دیکھتا ہے، جو شب خیز ہو، جو شب زندہ دار ہو، جو شب بیدار ہو، جسے جاگنے کی عادت ہو، جو تہجد گزار ہو، وہ دیکھتا ہے فجر کو۔ صبح اس سویرے کو کہتے ہیں جب وہ منحوس بھی اٹھ جائے جو نماز کے قریب نہیں گیا، یعنی جب ستارے بالکل نہ رہیں، ستارے بالکل نہ رہیں لیکن ابھی سورج نہ نکلا ہو۔ میرے خیال سے تم تھک گئے ہو، ہاں میں تو کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ کو بہلانے کی، اور اگر ایک نعرہ ایسا اس میں دوسرا لگ گیا نا، مان لیا بھائی، مان لیا، تیز ہو گئے ہیں اب۔ فجر ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتی، کوئی دیکھتا ہے، اور صبح وہ اجالا جسے ہر کوئی دیکھے، چونکہ علی ظاہر تھا، اس کا چہرہ جیسے حسنین نے دیکھا ویسے ابو لہب نے دیکھا، ویسے ابو جہل نے دیکھا۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ لیکن میرا امام جب سے آیا ہے آج تک
سوائے معصوم کے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جب رخ سے نقاب الٹ لے گا، جو امام مانتا ہے وہ بھی دیکھے گا، جو نہیں مانتا وہ بھی دیکھے گا۔ اس لیے علی کو صرف صبح کہا، اسے فجر بھی کہا، صبح بھی کہا۔ یہی تو وجہ ہے جب قسم کھائی تو پردے میں رکھائی، والفجر، قسم ہے فجر کی، اور جب ظہور کی بات کی تو موعدہم الصبح الیس صبح بقریب، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے صبح کا، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ آج تک، یعنی آدم سے لے کر سرکار عسکری تک، ہر حجت یک جہتی ہے۔ میرے زمانے کا امام وہ حجت ہے جو دو جہتی ہے۔ ناصر میں یوں سمجھانے کی کوشش، اللہ کے جتنے اسماء ہیں، جتنے صفات ہیں، چاہے وہ 99 ہیں، 99,000 ہیں یا 99 ارب ہیں، جی لا تعداد صفتیں ہیں اللہ کی۔ اور نیاز اکبر مجھے تعجب ہوتا ہے، مجھے مولوی توحید سکھانے کی کوشش کرتا ہے جس نے علی جیسے مولا سے توحید سیکھی ہوئی ہے۔ نہیں، حشمت ایک بات کہنے لگا ہوں، اگر تم یہی ہو، مجھے ذات واجب کی قسم، اگر خوابوں میں بھی اٹھ کے نہ بیٹھ جایا کرو اور تمہارے لبوں سے دعا چیر کے جملے نہ نکال آئے غضنفر کے حق میں، تو پھر علی بادشاہ کا میں نے جملہ تمہیں سنایا کیا ہے؟ آؤ کائنات عالم کے علماء کو جمع کرو۔ چلو جی علماء کو چھوڑ دو، جبریل سے سلسائل تک سارے فرشتوں کو جمع کرو، چلو ان کو بھی چھوڑ دو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو جمع کرو، چلے اکیلا نہ مارو، ان سب کو اکٹھا کرو اور کہو سارے مل کر اس معلم توحید کے اس جملے جیسا ایک جملہ لاؤ۔ علی تنہائی میں ناصر ایک رات بیٹھا اللہ سے گفتگو کے دوران کہہ رہا ہے، اے میرے پروردگار، تیری ساری صفتیں مل کر بھی، آخری بندے تک سار اٹھاؤ، توحید سنو علی کی زبانی، اے پروردگار تیری ساری صفتیں مل کر بھی تیری ایک صفت کو بیان نہیں کر سکتی۔ ایمانداری سے کہنا، عرش سے بھاری ہے جملہ یا نہیں؟ علی بادشاہ فرما رہا ہے تیری ساری صفتیں مل کر بھی تیری ایک صفت کو بیان نہیں کر سکتی۔ یہ توحید بتائے گا یا مولوی بتائے گا؟ اور نہیں الفت، تو نے نعرے لگوائے، تجھے نعروں کی قیمت دے رہا ہوں، سارے حلالی موالی پھیلا لو جھولی، ظرف عقیدت دراز کر لو، تمہاری مہمانی عقیدت کے لیے ایک جملہ دے رہا ہوں۔ یا علی یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ کی ساری صفتیں مل کر بھی اس کی ایک صفت کو بیان نہیں کر سکتی، تم خود کیا ہو؟ مجھے بطول کے پہلو کی قسم، علی فرماتے میرے بارے میں پوچھتے ہو کہ میں کیا ہوں؟
صرف میں نہیں، مجھ سے لے کر میرے 11ویں بیٹے مہدی تک ہم اس 12 کے 12 یہی کچھ ہے. کیا ہو؟ نحن صفت اللہ، ہم ہی تو اللہ کی صفت ہے. مولا کو یہ منظور ہو سی کہ آخری نماز پڑھ تو قبلہ صاحب انشاءاللہ تیرے بھی رمضان پڑھتے جیتے رہو، زندہ رہو، سلامت رہو. خوشی نہیں خاطر ہند فرمان زور نہ نعرہ نعرہ ہاں جناب. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، سارے جاگ رہے ہو نا؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، جیتے رہو. اب ایسا ہے حضور، اللہ کی جتنے، میں نے کہا تھا جتنی صفتیں ہیں اس کی، چاہے وہ 99 ہیں یا 99 عرب ہیں، اس کے نام چاہے، یہ دیکھیں اسماء حسنہ بنائے گئے ہیں 99، سارے اسماء نہیں ہیں یہ. ٹھہرو دعائے جوشن کبیر دیکھیے تم نے؟ پورے 1000 نام ہیں اس میں اللہ کے، یہ ایک دعا ہے جی. تو میں غلط نہیں کہتا، 99 عرب سے بھی زیادہ نام ہیں اس کے. اب یہیں سے دیکھو، میں نے خود تمہیں سنایا ہوا ہے جملہ، اگر تمہیں بھول نہیں گیا، جب اللہ نے اپنی ذات سے صادر کیا نور اول کو، جیسے بھی کیا، آدم نہیں بتا سکتا، میں غضنفر بیچارہ کیا بتا سکتا ہوں، تو اس آئینہ جمال کو سامنے رکھ کے پوچھا، میرے حبیب ذرا اپنی میٹھی شیرین طیب طاہر پیاری پیاری زبان سے بتانا میں کیا ہوں. اب خطیب رسول جیسا، سامع خدا جیسا، اچھا اگر تمہارا حسن مودت یہ ہے تو پھر آؤ سنو، شاید اسی رات کی لذت کا اثر تھا. میں نے پوچھا یہ معراج کی رات کیوں ہوئی؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. تسبیح کے لائق ہے وہ جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی. اب میں نے درمیان کا ترجمہ چھوڑ دیا تھا کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو جائے. اور یقیناً میں سمیع بھی ہوں، میں بصیر بھی ہوں. تو اتنا تو بچے کی بھی سمجھ میں بات آ سکتی ہے کہ شب معراج کچھ کہا گیا ہے جسے اللہ نے سنا ہے.
شب معراج کچھ ہوا ہے جسے اللہ نے دیکھا ہے. اللہ اکبر. کوئی گفتگو ہوئی ہے تو اب مولوی کا تو یہ تصور کدا پاش ہو گیا کہ اللہ نے باتوں کے لیے بلایا تھا. تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں کلیم ہوں، میں متکلم ہوں. اس نے کہا میں تو سمیع ہوں. تو شب معراج اللہ تو سامع تھا. معلوم ہے میرے نبی نے وہاں باتیں کسی اور سے کی، اس نے سنی. ملاقات کسی اور سے کی. اللہ اللہ. تو اس نے دیکھی. تو یہ اسی سماعت کا حشمت اثر تھا. پوچھا نا بتاؤ اپنی پیاری زبان سے میں کیا ہوں. میرے رسول نے کہنا شروع کیا تو اللہ ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو محیی ہے، تو ممیت ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو قادر ہے، تو قدیر ہے. وہ کہتا رہا، وہ سنتا رہا، وہ کہتا رہا. حالانکہ دل نہیں رکھتا تھا، لیکن بے دل کا دل جو ہے وہ لطف و لذت کے ایسے ہلکوروں میں میو رہا. وقت گزرتا رہا. 1 سال گزرا، 100 سال گزرا، 1000 سال گزرا، 80,000 سال گزر گئے. اور 80,000 سال نیاز اکبر اس دنیا کے نہیں. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. فرمایا تمہاری دنیا کے 50,000 سال وہاں کا ایک دن. 80,000 سال میرا نبی کہتا گیا تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے. اب اگر 1 منٹ میں 60 نام بھی گنے جائیں، سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ تو گھنٹے میں 3600، 24 گھنٹے کا حساب کرو، پھر ہفتے کا، پھر مہینے کا، پھر سال کا، پھر 80,000 سال کا. یہ تو میں نے 99 ارب بھی کم کہے ہیں. تو بس جتنے اس رات میرے نبی نے اس کے نام گنوائے اتنے اسما ہیں. اللہ اکبر. اب چونکہ میرے رسول نے یہ نام گنوائے تھے، محبت کی بنیاد پہ گنوائے تھے نا. وصول کس نے کیے تھے؟ جو ذوالجلال تھا. جو کام محبت سے کیا جائے اس میں جمال ہوتا ہے، اور اللہ ذوالجلال ہے. ذوالجمال سے نکلا، ذوالجلال نے وصول کیا. جب ضم ہوئے نام، اللہ نے انہیں برابر کے 2 حصوں میں تقسیم کر کے کہا یہ میرے نام جلالی ہیں اور یہ میرے نام جمالی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو؟ یعنی کچھ اسماء جمالی بنا دیے، کچھ جلالی. اور کائنات میں اپنے اسماء کے جتنے بھی مظاہر یعنی مظہر بنائے وہ بھی اسی طرح. کسی کو اسماء جلالیہ کا مظہر بنایا، کسی کو اسماء جمالیہ کا، کسی کو ایک اسم کا چاہے وہ جلالی تھا یا جمالی، کسی کو 2 کا، کسی کو 10 کا، کسی کو سب کا. لیکن خدا کی قسم ملتان والوں، حلالیوں، موالیوں، میرے بزرگوں، بھائی اور دوستوں، عزیزوں، یہ یقین رکھو. اب دیکھیں جو نظام ہے اس کے مدبر 4 فرشتے ہیں. کون کون سے؟ ہاں گھبراؤ نہیں، بالکل یہی ہیں. میں نے کہا ہے نا کہ جواب غلط بھی آتا ہو تو دیا ٹھک سے کرو. ہاں کیونکہ اسی سے پھر صحیح جواب کی عادت بھی پیدا ہو جائے گی. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل. اب دیکھ لو ان میں 2 اسم جمالیہ کے مظہر ہیں، 2 جلالیہ کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی اسرائیل مارتا ہے، وہ اسم القاء بز کا مظہر ہے، یہ جلالی نام ہے.
اللہ اکبر. اور میکائیل رزق دیتا ہے. یہ اس میں الباسط کا مظہر ہے, یہ جمالی ہے. اسی طرح آدم سے لے کر سرکار عسکری تک. اب مجھے نہیں پتا کہ تمہیں سے کون تھکا ہوا ہے, کون تازہ دم ہے. میں نے فی الحال اپنی تھکن اور تکلیف وغیرہ کو کہا ہے کہ ایک طرف ہو جا, کیونکہ میں قائم کی ریت سے دو جملے کہنا چاہتا ہوں. آدم سے سرکار عسکری تک ہر حجت کے ساتھ بھی یہی ہے. کوئی جمال کا مظہر ہے, کوئی جلال کا. رسول کو لڑنا نہیں آتا ہے, علی کو بہت زیادہ لڑنا آتا ہے. جو ایک لمحے کو بھی یہ سوچے, بلکہ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی سوچے کہ نعوذ باللہ رسول کو جنگ نہیں آتی تھی, اس کے کافر سر ہی ہونے میں شک نہیں. جو علی کا بھی مولا ہے, اسے لڑنا نہیں آتا, لیکن لڑ نہیں سکتا, جمال کا مظہر ہے. اب میں کیا کروں, میں دماغوں میں تو نہیں آ سکتا. میں تو منبر سے ارسال کر سکتا ہوں, وصول خود کرنا. اور علی جو قدم قدم پہ تلوار نکال کے, علی نے قتل عام کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. بھائی اس کے بغیر اور کوئی یہ کر نہیں سکتا کہ یہ جلال کا مظہر ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اسی طرح میرے مولا حسن جلال کے مظہر, حسین جمال کے مظہر. جی ہاں, جس طرح نبی اور علی, نبی رحمت للعالمین اور علی کا نام اللہ کی پکڑ. جی جلال ہی جلال ہے, جلال کا. ناصر بیٹے یہ کبھی نہیں سوچا, پڑھتے ہو, تحفہ دے رہا ہوں پڑھنے والوں کے لیے ایک جملہ. معجزے پڑھا کرتے ہو نا ممبروں سے, رسول نے چاند تو ٹکڑے کیا, علی نے ڈوبا سورج لوٹایا. حالانکہ قرآن میں سورج علامت ہے نبوت کی. اور چاند علامت ہے امامت کی. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. یہ کس کی قسم کھائی تھی؟ کئی بار تمہیں بتایا ہے کہ عید کے دن جب رسول نیا جوڑا زیب تن فرما کے حجرہ عصمت سے باہر نکلے, اس نے نگاہ بے نگاہی سے دیکھا, بے دل کے دل میں اضطراب پیدا ہو گیا. کہا کتنا سج دھج کے جا رہا ہے میرا محبوب. جبریل جا میرے محبوب کے قدم چوم اور میری طرف سے کان میں سرگوشی کر دے کہ والشمس وضحاہا, قسم ہے اس آفتاب نبوت کی اور اس کی روشنی کی. کسی سے محبت کی جائے تو ناز ضرور آ جاتا ہے, وہ چاہے محمد مصطفیٰ کیوں نہ ہو. تو جب دیکھا میرا اللہ ہو کہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میرے رسول چھاتی پھیلا کے چلے, 1 2 3 تیسرے قدم پہ گئے. بس گیا تھا جبریل کے, فوراً واپس آیا, پھر قدم چومے. وہ کہہ رہا ہے والقمر اذا طلع, قسم ہے اس چاند کی جو اس سورج کے پیچھے چلتا ہے. مڑ کے دیکھا تو خیبر شکن آ رہے تھے. جملہ زوار بھائی ایک ہی بولنا تھا مجھے, یہ سب اس کی شرح ہو رہی ہے, کیونکہ میں اگر پہلے سے وہ بول دیتا تو وہ سروں سے گزر جاتا. تو اب آپ نے سمجھ لیا, سورج
نبوت کا ظاہر ہوتا ہے، اور چاند امامت کا، چاند امامت کی علامت، سورج نبوت کی علامت۔ یہی ہے خواب میں سورج نظر آئے تو نبوت ہے، چاند نظر آئے تو امامت ہے۔ تو پھر وجہ کیا ہے؟ جس کی نسبت سورج سے ہے وہ چاند کو دو ٹکڑے کر رہا ہے، اور جس کی نسبت چاند سے ہے وہ ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا رہا ہے۔ آواز قدرت آئی، میرے حبیب تو ہے میرے جمال کا مظہر، علی ہے میرے جلال کا مظہر۔ جمال ہو کے سورج دو ٹکڑے کیا تو جلال و جمال الٹ ہو جائیں گے۔ تو چاند پھاڑ، علی ڈوبا لوٹائے۔ باہر والے تھک تو نہیں گئے دوست؟ بس زیادہ تنگ نہیں کرنا آپ کو، سمیٹنے کی طرف بڑھ گیا میں، کل کھل کے باتیں ہوں گی۔ ہر حجت یا جمال کا مظہر، جی دونوں چیزیں ایک جگہ نہیں ملیں گی۔ جاؤ میرا چیلنج ہے، آدم سے سرکار عسکری تک یہی ہے۔ لیکن جب میرے امام کی باری آئی، اللہ نے کہا اب تو بقیت اللہ ہے، تیرے بعد کسی کو آنا تو ہے نہیں۔ اللہ جی تو بیک وقت میرے جمال کا بھی مظہر ہے، میرے جلال کا بھی مظہر ہے۔ میں نے تجھے جمال سارا دیا، میں نے یوسف کو اپنے جمال کا 70,000واں حصہ دیا تھا، انگلیاں کٹ گئی تھیں۔ انگلیاں کٹ گئی تھیں، ہاتھ نہیں رہے تھے، عیبدار ہو گئی تھی زنان مصر، جسے 70,000واں حصہ دیا، اور تجھے میں نے اپنا سارا جمال دیا۔ دیکھے گا کون پردے میں چلا جا۔ اور تو ہے میرے پورے جلال کا مظہر۔ یوسف کو دیا تھا 70,000واں حصہ، کسی نے برداشت نہیں کیا، اور تیرے پاس ہے سارا۔ دیکھے گا کون چلا جا پردے میں، جب تک عقلیں کامل نہیں ہو جاتی۔ جس دن عقلیں کامل ہو جائیں گی، بس یہ حجاب، یہ نقاب اتار دینا۔ اور تو ہے میرے پورے جلال کا مظہر۔ میں نے اپنے جلال کا 80,000واں حصہ، وہاں تھا 70,000واں جمال کا، اور اپنے جلال کا 80,000واں حصہ طور پہ پھینکا تھا۔ اللہ ہو، خدا کی قسم الفت میں وہ جملہ کہنے لگا ہوں۔ یہ 12واں عشرہ ہے اس موضوع کا، اس عزا خانے کا 11واں، سرزمین ملتان کا اس موضوع کا 12واں۔ 12 عشروں میں اس کے برابر بھاری جملہ میں نے نہیں بولا۔ جی جو اب کہنے لگا ہوں، جو خریدار ہے وہ لے لے۔
جس کے پاس قوت برداشت ہے وہ سنبھالے. ڈالنے لگا ہوں تمہارے سروں پہ 80,000واں حصہ جمال کا میں نے تجلی بنا کے پھینکا. طور سرما ہو گیا تھا, قوم جل کے مر گئی تھی, اور اس میں بھی کوئی موسیٰ کا کمال نہیں کہ وہ جلا نہیں. نور جب بے لباس ہو جاتا ہے تو جان لیے بغیر ٹلتا نہیں. دیکھو دیکھو دیکھو, یہ تار گزر رہی ہے نا سر سے, یہ تار گزر رہی ہے ناصر, اس میں حالانکہ عارضی اور بناوٹی نور ہے, بندے کا بنایا ہوا نور, لیکن اس پر بھی آپ نے پلاسٹک کا لباس پہنا دیا ہے. اب اتنی جگہ سے اس کا لباس کھرچ دو چاقو سے, اور کہو کسی باکمال سے کہ ذرا ہاتھ رکھ کے دکھائے. اب چونکہ بے لباس ہے نور, اب جان لیے بغیر ٹلے گا نہیں. ہاں جان بچانے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ خشک لکڑی ہاتھ میں لے لو, پھر بے لباس نور کو چھو لو, پھر موت نہیں آئے گی. عیسیٰ کا موسیٰ کا کوئی کمال نہیں. اگر موسیٰ کے ہاتھ میں جنت کی خشک لکڑی کا عصا نہ ہوتا. جاگ رہے ہو, کیونکہ میں تو اپنی طبیعت پر ضبط اور جبر کی آخری حد تک حشمت چلا کرتا ہوں, اور آج بھی میری وہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنا میں تم سے زیادہ باتیں کر سکتا ہوں. حالانکہ کوئی اور ہوتا تو بچانے کی کوشش کرتا کہ چلو کل, مگر نہیں, میں تو کہتا ہوں اور لے لو, کیونکہ اتنا کچھ ہے کہ 100 سال بھی اگر میری باقی زندگی ہو اور ہر سال آپ مجھ سے یہ اشرا پڑھوائیں تو پھر سرکار کے فضائل مجھ سے تو ختم ہوتے نہیں. آگے کیا اب آگے جانے. اگر یہ لکڑی کا عصا, اور تھا کیا, جنت کے درخت کی خشک لکڑی, اس نے بچایا, ورنہ آپ بھی گئے تھے. اچھا اب جو جانتے ہو سو جانتے ہو, نہیں جانتے وہ جان لو. جو تجلی پھینکی گئی, امیر کائنات فرماتے انا صاحب الطور انا ذالک النور. فرمایا طور پہ جو نور چمکا وہ میں علی تھا. طور پہ جو نور ظہور پذیر ہوا وہ میں علی تھا. اور نیاز اکبر یہ بھی طے ہے, کتابیں پڑھنا. جب آدم کو ناصر لے جائے گا نا جنت میں, اللہ نے فرشتوں سے کہا یہ میرا معزز مہمان ہے, تم نے اسے سجدہ کیا ہے, تمہارا مسجود ہے, اپنے پروں پہ بٹھا کے اسے اے جبریل جنت پہنچا دے. جب جنت کے باب داخل یعنی مین گیٹ پر پہنچے تو ایک عبارت لکھی دیکھی ابو البشر نے, کیا کہ ھذا ما اوجدہ اللہ من ظل نور الولی الحسین ابن علی. یہ جنت اور اس کے اندر جو کچھ ہے اسے میں نے اپنے ولی حسین ابن علی کے نور کی فرا سے بنایا ہے. جنت کے درخت بنے ہیں حسین کے نور کے عکس سے. یعنی اب بھی سمجھ میں نہیں آئی تمہیں بات, علی نے جلانا چاہا, حسین نے پناہ دے دی. سے پہلے کہ واقعی تمہاری حاضری اور بیداری دم توڑ دے, سمیٹ لوں میں اپنی بات کو, تو اللہ نے کیا کہا, یوسف کو 70,000, بات بولی تو نہیں, 70,000واں جمال دیا تھا, یعنی 70,000 ٹکڑوں میں بانٹ کے ایک دیا اسے. تو جو کچھ ہوا خون خرابہ,
تو اے قائم تو جانتا ہے، اور تیرے پاس ہے سارا جمال، رہے گا کیا دنیا میں؟ اس لیے پردے میں چلا جا، جس دن عقلیں کامل ہو جائیں گی، قوت برداشت پیدا ہو جائے گی، آ جانا۔ اور میں نے اپنے جلال کا 80,000واں حصہ طور پہ پھینکا، موسیٰ برداشت نہیں کر سکا۔ جس دن ایمان کی قوت برداشت آخری حد پہ آ جائے گی، اپنے جلال کی تجلی اپنے حواداروں کو دکھا دینا۔ اب جو میں نے کہا تھا نا کہ 12 اشروں میں اتنا بڑا فکرہ میں نے نہیں کہا، حشمت جو اب کہنے لگا ہوں، تو اب ثابت یہ ہوا، جب اس پورے جمال و جلال کو حوادار، موالی، حلالی، شیعہ برداشت کرنے کی صلاحیت پالیں گے، امام آ جائے گا۔ اور جو امام اپنی رعیت کو یوسف سے 70,000 گنا زیادہ اور موسیٰ سے 80,000 گنا افضل کر دے، وہ خود کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ کیونکہ یہ دو، میری بات ابھی وہی ہے جہاں میں نے سنا ہر حجت یک جہتی ہے، یہ دو جہتی ہے۔ اب دیکھ لو، چاہے نبی ہو چاہے علی ہو، جتنے معصوم بھی ہیں، گھر کی تنہائی میں اور ہوتے تھے، محفل میں اور ہوتے تھے۔ ہاں، اپنی تنہائی میں لوگ سمجھتے تھے حجرے میں رہتے ہیں، رہتے کہیں اور تھے۔ نہ مجھے نہیں خبر تماشائی کون ہے اور حقیقت کے موتی کون چننے آیا ہے۔ نہیں، جتنے شیعہ سنی دوست بیٹھے ہو، میری بات پہ بھروسہ نہیں، اپنے اپنے مذہب کی اپنے اپنے پسند کے عالم سے پوچھ لینا۔ کیا یہ شیعہ سنی کتابوں میں ہے؟ نہیں۔ جب رسول سے پوچھا گیا انکا تواصل فکیف تنہانا، یا رسول اللہ آپ خود تو روزہ وصل رکھتے ہیں، ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ روزہ وصل یعنی سحری اور شام کو افطاری، افطاری نہ کرو، اگلے روزے کی نیت باندھ لو، یہ ہے روزہ وصل۔ اور تیرے رسول نے پوری زندگی روزہ وصل رکھا ہے۔ تو 16 گھنٹے کے بعد 16 کلو نہ کھائے تو اگلے روزے جوگا نہیں رہتا۔ دیکھا، یہ تجربہ بول رہا ہے، یہ تجربہ بول رہا ہے۔ اور جس نے 30 دن مسلسل روزہ وصل رکھا ہے، اب توجہ، پوچھنا اپنے اپنے علماء کے سروں پہ قرآن دے کے کہ ہے ایسا یا نہیں، کیونکہ ابھی 2 راتیں میں ہوں یہاں۔ رسول فرماتے ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم مر جاؤ گے، لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ کیا ایمان کی سجدہ ہے؟ نبی کہتا ہے میں تمہاری مثل نہیں، اور مولوی کو ضد ہے کہ نہیں میں اس کی مثل ہوں۔ اور کہا تمہارا کیا خیال ہے میں رات کو کہاں ہوتا ہوں؟ یا رسول اللہ یہی مدینے میں؟ فرمایا یہی تو دھوکہ ہے تمہاری آنکھوں کا، ابھی تو عند ربی، میری رات تو عرش پہ گزرتی ہے۔ نہ اب اگر واقعی نہیں تھکے ہو تو صاحبان اشارت کے لیے ایک اشارہ ہے۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ کبھی کبھی،
اللہ کے لیے جاگو اور جاگ کے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہا کہ ہفتے میں ایک رات, نہیں فرمایا میری ہر رات. ابھی تو مطلقاً کہا ہر رات. ابھی تو میرا بیتوتا, میری شب باشی, میری شب بصری, میری رات گزرتی ہے عند ربی, اپنے رب کی اندیت میں, جس نے زندگی کی ہر رات عرش پہ گزاری ہو. بے وقوف کے بچے, اس کے بچے تیرے طریقے پہ پیدا ہوئے. اتنا بے ہوش ہو گیا خالی گلاس تھما دیا. اور اس سے پہلے کہ تم سب بھی ایسے ہو جاؤ, ہاں بس میں جا رہا ہوں. اب سمجھ میں آ گئی بات. ان مقصد کیا تھا؟ یہ جو نفوس قدسی صفات ہیں, یہ اپنے گھر کی تنہائی میں گویا جنت میں وقت گزارتے تھے, اور باہر اسی دنیا میں جیسی ہے. چونکہ یک جہتی حجت تھے. جب میرے زمانے کا امام آئے گا, اس کا گھر جنت نہیں ہوگا, اس کی پوری سلطنت جنت ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے باتیں یا نہیں؟ جی بالکل وہی بات ہے. یہ تو میں پہلے تفصیل سے سمجھا چکا ہوں کہ ظہور کے بعد طبیب کی ضرورت نہیں ہوگی, حجام کی ضرورت نہیں ہوگی, حمام کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ صفتیں جنت کی ہیں, دنیا کی ہیں ہی نہیں. بیماری جنت میں نہیں ہوتی. کوئی چیز بڑھتی گھٹتی جسم کی بالوں کی صورت جنت میں نہیں. جی تو جو سلطنت کو جنت کر دے نا, بس میں نے آخری بات, تحفتاً لے جاؤ اور رات کو بستر پر کروٹوں کے سفر میں اس جملے کا ناصر بیٹے مزہ لیتے رہنا, اور پھر کل آ کے بتانا کہاں پہنچے ہو. اس زینے سے آگے کی منزل انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. پوری سلطنت جنت. جنت میں سورج چاند نہیں ہوگا, اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرے امام کے ظہور کے بعد نہ سورج نکلے گا نہ چاند, کیونکہ جنت ہو جائے گی دنیا. اب مولوی ہمیں مفت میں ڈرا رہا ہے, خامخواہ کے مکے تول تول کے دھونس دے رہا ہے. یہ کرو گے تو جنت نہیں ملے گی, وہ کرو گے تو جنت ملے گی. پاگل, اگر تیری خالہ جان کا گھر ہے نا جنت, تو اپنے پاس رکھ لے. ہم اس جنت سے باہر نکلیں گے تو تجھے, اور زبان میں آخری جملہ کہہ کے جانے لگا ہوں, تجھے جنت کے گھر کی تلاش ہے, مجھے جنت گھر کی تلاش ہے. تجھے جنت کا گھر چاہیے, مجھے جنت گھر چاہیے. ہاں بابا, یہ تو تقسیم الہی ہے, تیرے حصے میں وہ آیا اور میرے حصے میں یہ آیا. اور یہیں سے سوچ لینا, تمہارے بعض عمل جنت بن جاتے ہیں. یہ قرآن میں الفاظ بار بار نہیں آیا کہ جنت میں جو انعام ملیں گے تو جنتی لوگوں سے اللہ کہے گا یہ وہی کچھ تو ہے جو تم نے بھیجا تھا. ما تقدموا لانفسکم, تم نے اپنے نفوس کے لیے جو بھیجا تھا یہ وہی ہے. تم یہاں تسبیح پڑھتے ہو, وہاں جنت کی اینٹیں بن جاتی ہیں. تم یہاں حمد کرتے ہو, وہاں جنت میں درخت بن جاتا ہے. تیرے اعمال جنت کی نعمتیں بن جاتے ہیں.
اور اللہ جانے حجت خدا کی وسعت اقتدار کیا ہے. باقی ایک بات اب اس کی تشریح الفت پوچھ نہ لینا کیونکہ اب میں تھک بھی گیا ہوں اور میں یا تشریح کروں گا بھی نہیں اس کی, وہ پھر کبھی جب مولا چاہیں گے. ہر حجت نے حکومت کی امر کے ذریعے, ہر حجت امر کے ذریعے کا حاکم ہے, یہ خود امر کا حاکم ہے. یا آسان لفظ میں یوں سمجھ لو, ہر حجت کن فیکون کے ذریعے حاکم ہے, یہ کن فیکون پر حاکم ہے. تو جتنا ان دونوں جہتوں میں فرق ہے اتنا پہلی حجتوں میں اور آخری حجت میں فرق ہے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. وقت تو ضائع نہیں ہوا نا, کچھ پلے پڑا, ضیافت ایمانی بھی ہوئی, کچھ عقیدت کو لطف لذت محسوس ہوئی. بس یہی وہ نعمت ہے کہ جس کا شکر واجب ہو جاتا ہے. ہاں, اور وجوب شکر کے بڑے ذریعے ہیں. ہاں, اور سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے. اسی لیے تو ہر مجلس میں دہراتا رہتا ہوں اور آج پھر دہرا رہا ہوں کہ لاکھ دریا بہا دیے جائیں علم کے, جب تک 4 آنسو نہ نکلیں شام والی بی بی راضی نہیں ہوتی. العظمت للہ. میں زیادہ طویل و عریض مصائب نہیں پڑھ سکوں گا, گھنٹے سے زیادہ ہو گیا مجھے فضائل پڑھتے ہوئے. جس کے دل میں قبر ہے سلطان کربلا کی اور جو پردے میں بیٹھی ہوئی مجلس کی مالکہ کو پرسہ دینا چاہتا ہے, درد کی کہانی وہی ہے جو روز سنتے ہو, دن رات سنتے ہو, علماء سے سنتے ہو, واعظین سے سنتے ہو, ذاکرین سے سنتے ہو. پڑھنے والے کا کام ہوتا ہے درد کے تصور کدے سے تصویر اٹھائے, رونے والوں کو دکھائے. آنسوؤں سے تو رشتہ رونے والے کا خود روز ازل سے قائم ہے, اور بس میں وقت یاد دلا رہا ہوں. تصور میں لاؤ, اس دربار میں ہے علی کی بیٹی, کہ جس دربار میں آنے کی بجائے بی بی کو موت آسان لگتی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا کہا میں نے؟ جس دربار میں آنے کے مقابلے میں علی کی بیٹی کو موت آسان لگتی تھی. ہاں, اللہ جانے رونے والوں یہ دربار و بازار چیز کیا ہے. صبر کو صبر سکھانے والے سجاد کے بھی منہ سے جملے نکل گئے تھے کہ یا لیت امی لم تلدنی ولم اکن, کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا اور اس طرح بازار میں اپنی ماؤں کو. اللہ اکبر. العظمت للہ, العظمت للہ. 7ویں محرم سے میں پہلے ہاتھ جوڑ لیتا ہوں, چھوٹا سا وکیل ہوں مذہب اہل بیت کا, چوٹ لگے تو اسی وکالت کی طفیل معاف کر دینا مجھے. جو لباس علی کی بیٹی نے 7ویں محرم کو بدلا تھا, میں کتابوں والے جملے پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کیونکہ اگر میں نے وہ پڑھ دیے یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے. تو میں اشاروں میں گزرنا چاہتا ہوں اگر بات سمجھ میں آئے. 7ویں کا بدلا ہوا لباس, ہر شہید کا لہو اسی لباس پر,
اور جو نہیں جانتے ہو وہ جان لو، خون لباس کو جلدی پرانا کرتا ہے۔ کبھی کپڑوں کو خون آلودہ کر کے دیکھ لو، زنجیر چلاتے ہو نا، ماتم کرتے ہو، اور پھر اگر وہی قمیص خون آلود بدن پہ پہن لو اور اسے ایک دن نہ دھو، پھر دیکھ لینا کپڑے کی قوت برداشت کم ہو چکی ہوتی ہے ایک دن میں۔ 18 لاشوں کا خون اسی بدن پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ جانے کتنے حسینی یتیموں کی لاشیں بی بی نے خود اٹھائیں۔ اور لفظ کہوں، کربلا کی آگ کا جھلساؤ اسی لباس پر، جلتے ہوئے خیموں کے دھوئیں کا اثر اسی لباس پر۔ اور یہ علماء سے پوچھ لینا، پہلے دن پیشی نہیں ہو گئی تھی دربار کی، اور دربار میں بھی آئی ہے تو لباس وہی ہے۔ اسی لیے ہر صاحب مقتل نے لکھا ہے کہ کانت سلام اللہ علیہا فی ذالک الوقت فی ارذل ثیابہا، اور خدا گواہ ہے میرا 12واں ضامن ہے، بڑی کوشش کی ہے میں نے زندگی میں، لاتعداد دفعہ روایت پڑھی، اور ہمت پیدا کرتا ہوں کہ اس فکرے کا میں ترجمہ کر ہی ڈالوں، لیکن پھر زبان لڑکھڑا جاتی ہے، میں کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ ایک تو تمہارے جگر پھٹنے کا ڈر ہے، اور اگر تمہارے نہ بھی پھٹے تو جو اندر بیٹھی ہے، اللہ اکبر۔ اگر میں نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا اللہ جانے اس پہ کون سی قیامت گزر جائے گی، تو میں نے جب بھی اس جملے کو پڑھا ہے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے کہ دربار ابن زیاد میں بی بی کا لباس بوسیدہ تھا، بہت میلا تھا، حالانکہ یہ صحیح ترجمہ ہے نہیں۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ تخت پہ بیٹھے بیٹھے تھک نہیں گئے ہو، رونے آئے ہو، اور سینے میں گوشت ہے تو دیکھنا میری طرف۔ ابن زیاد لعین نے سر اٹھایا، کہنے لگا اے اہل دربار، کیا کوئی علی والا لا سکتے ہو میرے دربار میں؟ کیوں؟ اپنے امام کے گھرانے کی بربادی کو دیکھے، میری خوشی کو محسوس کرے، ماتم کرے، نوحے پڑھے، چلائے، بال نوچے، گریبان پھاڑے، تاکہ میری خوشی اور جشن کا نشہ تو بالا ہو جائے۔ ایک دربار کے کونے سے ایک بدبخت کھڑا ہوا، کہنے لگا تو ایک شیعہ کی بات کرتا ہے، تیرے زندان میں لاکھوں شیعوں کا ایک شیعہ مختار سقفی قید ہے، اسے بلا لے، اپنی خوشی پوری کر لے۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ جب ابن زیاد نے سپاہی سے کہا کہ جاؤ زندان سے مختار کو بلا کے لاؤ، جیسے ہی علی کی بیٹی کھڑی تھی، کہتی اماں فضا دعا مانگ زمین پھٹ جائے، دعا مانگ زمین پھٹ جائے اور زمین میں گڑ جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ حیران ہوئی، جی بیٹے کوئی جلدی نہیں۔ بی بی کہتے فضا دعا مانگ زمین پھٹ جائے، میں زندہ زمین میں گڑ جاؤں۔ بی بی تو نے اکبر کے لاشے پہ موت نہیں مانگی، تو نے شبیر کے گلے پہ چھری دیکھ کے موت نہیں مانگی، دربار میں کیا ہو گیا ہے؟ کہا اماں فضا سنا نہیں، دربار میں بھائی مختار آ رہا ہے، اور میں جس عالم میں کھڑی ہوں، فضا تجھے میرے بھائی حسین کی شہادت کی قسم، مختار کو پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ علی کی بیٹی دربار میں ہے، نہیں لگے گا پتہ، بس بہت رو لیے تم، سارا کچھ چھوڑ دیا میں نے۔ تخت ابن زیاد کے سامنے آیا مختار، کیوں بلایا ہے؟ لمبی بات تھی، سارے مکالمے میں نے چھوڑ دیے، کہا خوشی ہے میری، منہ مانگے انعام دے رہا ہوں لوگوں کو، تو بھی مانگ۔ کہنے لگا ایمان کے مفلس اور قلاش سے، وہ کیا مانگے جو در بو تراب کا سوالی ہو، اور اگر دینے پہ آمادہ ہی ہے
تو مجھے قیدیوں کے ذریعے، ان کے وارثوں کے ذریعے زندان میں خبر ملی ہے کہ آج کل میرا سردار، میرا مولا کربلا کی دھرتی پہ آیا ہوا ہے۔ آج کل حسین کے ڈیرے کربلا میں ہیں۔ میں رہائی نہیں چاہتا اسی طرح ہتھکڑیوں میں، اسی طرح بیڑیوں میں، اسی طرح توق کے ساتھ اپنی سپاہ کے پہرے میں بھیج، میں حسین کے قدم چوم کے واپس آ جاؤں گا۔ ابن زیاد کہتا ہے کربلا جانا ہے یا حسین سے ملنا ہے؟ کہ جاہل کربلا جانے کا مقصد ہی حسین کی زیارت ہے، اگر دربار میں ملا دوں۔ تڑپ کے پیچھے مڑا، ایک ایک قطار کو دیکھا، کہنے لگا کاش میرے ہاتھوں میں کڑیاں نہ ہوتی۔ میں پوچھتا کہ مذاق کیسے کرتے ہیں؟ مذاق کیسا؟ نہیں ہے حسین دربار میں۔ بلا تشبیہ اس نے اشارہ کیا۔ اب مصائب کوئی چٹان تو ہوتا نہیں کہ جو سروں پہ الٹ دیا جائے۔ اس کی نزاکت تو اس کے لفظوں میں پوشیدہ ہے۔ رونے والوں، جب نچلی سیڑھی پہ نظر گئی، تشت نظر آیا، تشت میں ایک سر ہے، خاک میں لتھڑا ہوا، خون میں ڈوبا ہوا۔ چند لمحے ٹکٹکی باندھ کے دیکھا کیا، کہنے لگا نقوش دیکھے بھالے لگتے ہیں لیکن پہچان میں نہیں آ رہا۔ یقیناً تو جیسے ظالم کے دربار میں بے گناہ ہوگا اور بے گناہ مردہ نہیں ہوتے۔ قریب آیا، بلا تشبیہ زانو تخت کے قریب ٹیکے، ایوہ القتیل فی سبیل اللہ من انتا، اے کشتہ راہ خدا میں تجھے پہچان نہیں پایا، کون ہے تو؟ زخمی لب ہلے، مختار تو آج مجھے کیا پہچانے گا؟ یہ تو بازار مدینہ کو دیکھتا، نانا کی دوش ہوتی، گیسو رسالت کی مہاریں ہوتی، پھر تجھے پتا چلتا حسین کیا ہے۔ بس میں نے چھوڑ دی مجلس، جب پتا چلا حسین ہے، نعرہ تکبیر بلند کیا، زنجیریں ٹوٹ کے دور گری، ایک سپاہی سے تلوار چھینی، حملے کا ارادہ کیا۔ کسی نے دامن ابا کو جھٹک کے کہا چچا مختار جنگ نہیں کرنی، اسی جنگ نے میرے اکبر جیسے جوان کھا لیے، اسی جنگ نے میرے قاسم جیسے دولہا نگل لیے۔ اللہ اکبر، بفر کے واپس مڑا، کون ہے اس نجس جگہ پہ مجھے چچا کہنے والا؟ چچا مختار پہچانا نہیں، میں سجاد ہوں۔ قدموں پہ سر مارا مختار نے، کاش میں اندھا ہوتا۔ سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، سجاد کے گلے میں توق۔ سجاد نے رو کے کہا میں اکیلا تو نہیں، ہذہ زینب، ہذہ ام کلثوم، میرے ساتھ علی کی بہو بیٹیاں۔ سرکار حجت کا جزا اللہم کن ولیک الحجت الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظ مقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک ونتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.